من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار منا گفتم آوارگان شوق پہ کیا جانے کیا بنی. نہیں سر، آوارگان شوق پہ کیا جانے کیا بنی، بے پرواہی حسن کو اپنی خبر نہیں. کہتے جو وہ میرا محبوب ہے اس کو اپنی خبر نہیں ہے، تو وہ جو اس کے عاشق ہیں ان کا کیا پتہ ان پہ کیا بنی ہوگی. ٹھیک ہے، حسن کو اپنی خبر نہیں، حسن خود بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ سب سے بڑا حسن تو وہی ہے نا، اللہ جمیل و یحب الجمال. وہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو وہ اصل حسین تو وہ ہے اور وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا، نیو لال ہے بے پرواہ دے نال اس دین تو نہیں دے شاد ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ بات ہے کہ وفا تو ہوتی بے وفا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس کو وہ بے نیاز ہے، تو عاشق کا کیا حال ہونا ہے. حسن کو خود ہی کچھ پتہ نہیں ہے، تو عاشق کا کیا پتہ چلنا ہے. ٹھیک ہے، وہ خود لاپتہ ہے، لا مکان ہے، لاپتہ ہے، تو عاشق کا آپ کو کیا پتہ چلنا ہے. ٹھیک ہے، عاشق کو کدھر ڈھونڈیں پھر. ٹھیک ہے کہ وہ کدھر گم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے حرف بے نیاز. علی بھائی، جو ہم جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی جی سب حسن کے پروانے ہیں، جی جی بے شک. تو کیا یہ سب لوگ جو ہیں یہ بیت یافتہ بھی ہیں، یا بیت جو ہے وہ کوئی الگ چیز کا نام ہے؟ اچھا، بیت یافتہ کا لفظ استعمال کیا آپ نے. ہاں جی. اچھا، یہ آپ نے نیا لفظ بنایا. صحیح، اچھا لفظ بنایا، بیت یافتہ. یہ اقبال بھائی نہیں آئے آج، انہوں نے بھی ایک دفعہ یہ سوال کیا تھا کیا بیعت کرنی ضروری. جواب یہ ہے کہ بیعت نہ کرنے والے جو ہے وہ بعض اوقات بیعت کرنے والے سے بھی آگے ہو سکتا ہے اپنے عشق میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیعت کرنے والے ہیں، بیعت اصل میں یہ محبت ہے، عشق ہے، اور یہ دل سے بیعت ہوتی ہے. اس میں جو محبت ہوتی، محبوب جو ہوتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے. تو مرید جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مرشد ہے، مرشد کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ میرا مرید ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی رسمی کاروائی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت محبوب الہی نور اللہ برکتہ، آپ نے فرمایا کہ مرشد لاکھ دفعہ کہے کہ یہ میرا مرید ہے تو وہ مرید نہیں ہوتا. مرید ایک دفعہ کہہ دے یہ میرا مرشد ہے تو وہ مرید ہو جاتا ہے اور وہ مرشد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مرید کی اپنی نیت کی بات ہوتی، یہ مرشد کی نیت کی بات نہیں ہوتی. یہ تو مرید کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سچا کتنا سچ بول رہا ہوں کہ میں اس کا مرید ہوں. ٹھیک ہے نا، تو مرشد لاکھ کہے یہ میرا مرید ہے، اگر وہ دل سے نہیں مانتا تو وہ نہیں مرید. لاکھ وہ بیعت بھی کر لے لیکن دل سے نہ مانتا ہو، رسمی کاروائی کر لے دل سے نہ مانتا ہو، تو وہ مرید نہیں ہوتا.
اور اگر دل سے مان لیا اس نے کہ یہ میرا مرشد ہے تو اس کو بتانے تک کی ضرورت نہیں ہے. اور بیعت کرنا تو دور کی بات ہے، بتانے تک کی ضرورت ہے. دنیا کی محبت میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ جس کو ہوگی اسے پتا ہوتا ہے مجھے محبت ہوگی، وہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو بلکہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ بیعت نہ کرنے والا جو ہے نا وہ آگے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دل دینے والا اور ایک ہوتا ہے ہاتھ دینے والا. ہے نا؟ تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ دل دینے والا آگے ہوتا ہے، ہاتھ دینے والا پیچھے ہوتا یعنی عشق کی بارگاہ میں پھر یہ رسومات ہے. نہیں کوئی ہوتے معنی وہ مانے. دل دینا ہے آپ نے، دل دینا ہے کسی کو. ٹھیک ہے نا، اس رستے میں آپ نے کسی کو دل دینا. ٹھیک ہے، تو اب تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بندہ ملے کہ باقاعدہ کوئی بندہ ہمیں اگر یہ کہے کہ آپ کو بیعت کرنی چاہیے تو ہم تو انکار کر دیں گے کہ ہم کس کی بیعت کریں. ہے ہم ٹھیک تو ہے. اب کہیں کے نہیں رہے، بس یہی مقام ہے ہمارا جہاں پہ ہم پہنچ گئے. بالکل صحیح ہے. تو یہی ہے دل دینا جو ہے مقصد ہے. یہ رستہ جو تھا سارا تصوف کا جسے لوگوں نے مختلف رنگ دے دی، یہ اصل میں تو محبت کا رستہ ہے. سیدھا سیدھا محبت کی بات تھی. اب صحابہ کرام جو تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. تو اس زمانے میں داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک وقت تھا تصوف کا لفظ نہیں تھا لیکن تصوف تھا. تصوف کا لفظ نہیں تھا، صوفی کا لفظ نہیں تھا لیکن صوفی تھے. تصوف کا لفظ نہیں تھا اور تصوف تھا. تو کلمہ پڑھنے والوں میں منافق بھی شامل تھے. تو اس کا مطلب ہوا کہ دل دینا اور چیز ہے اور کلمہ پڑھنا اور چیز. کلمہ پیر پڑھایا باؤ میں سے ڈالتا ہوں تو صرف اس کا مطلب وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. منافق بھی کلمہ پڑھ. اس دور میں بھی تھے جنہوں نے دل نہیں دیا تھا کہ کلمہ پڑھ لیا تھا. نمازیں بھی وہ پوری پڑھتے تھے، روزے بھی پوری رکھتے تھے، سارے کام مسلمانوں بیٹھتے بھی سرکار دو عالم کی محفل میں تھے. بیٹھتے بھی سرکار دو عالم کی محفل میں تھے لیکن وہاں بھی دل دینے والے اور تھے اور محبت نہ کرنے والے نقلی لوگ اور بھی تھے. ٹھیک ہے نا. تو پروانے وہاں بھی تھے، اس دور میں بھی تھے، مکر اس دور میں بھی تھے. ٹھیک ہے نا. تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ بیعت کرنے والا جو ہے نا وہ پیچھے ہے. اور اس کی وجہ بھی سن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے. ہاتھ پھیلا رہا ہے نا، کوئی سوال کر رہا ہے. تو میری ناقص رائے میں جو ہاتھ پھیلا رہا ہے نا وہ پیچھے ہے اور جو ہاتھ نہیں پھیلا رہا وہ سوال نہیں کر رہا، وہ صرف دل دے رہا. تو وہ میری ناقص رائے میں وہ دل دینے والا جو وہ اوپر ہے. تو ہاتھ پھیلانے والا پھر بھی کوئی سوال کر رہا ہے کہ جی آپ مجھے بیعت کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے، یہ صرف دل کی بات ہے. اور یہ سورہ منافقون جس کا جی چاہتا ہے پڑھ لے تو اس میں یہ جواب جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ بیعت انہوں نے بھی کی تھی، منافقین نے بھی بیعت کی لیکن وہ بیعت کرنا کافی نہیں تھا. کلمہ بھی پڑھا تھا، سب کچھ کیا تھا لیکن منافق کے منافق. تو عاشق جو تھے اس وقت بھی وہ اور ہی لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بات زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں
مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. تو بت جو ہے اس زمانے میں بھی مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز ہو رہی ہے جی، اور نماز امام کون ہے؟ سرکار دو عالم، اور پیچھے کون ہے؟ اور ان کی آستینوں میں بت، ٹھیک ہے نا. تو ثابت یہ ہوا کہ دل سے اصل بات دل کی بات ہے.